بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم دوبارہ آزاد الطالبین کی ترکیبات کا آغاز کریں گے اور آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 52 سے اس کی ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ہمارے پاس حدیث ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں اگر آپ نے ایک شام اور ایک رات بھی گزار دی تو وہ دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، ٹھیک۔ تو اب اس کی ترکیب دیکھیے کس طرح سے ہوگی۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ تو او روحۃ، صحیح۔ تو یہ پورا ہمارا مبتدا ہے، یعنی اس حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی صبح گزارنے اور رات گزارنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں صبح یا رات گزارنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ پورا جو میں نے انڈر لائن یعنی بریکٹ کیا ہے، یہ پورا ہمارا مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ لام ابتدائیہ ہے اس میں، غدوۃ جو ہے موصوف ہے، یعنی صبح گزارنا کس صورت میں یا کس حالت میں، کہ تو صبح گزارنے کی صفت کیا آئے گی، آگے آئے گی۔ فی حرف جر ہے، سبیل اللہ، سبیل راستہ، اللہ لفظ اللہ مضاف الیہ، یعنی اللہ کا راستہ، ٹھیک ہے۔ تو مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائے گا کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جر پریزنٹ ہے، لہذا فی حرف جر اور اس کا مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کائنتن کے۔ کائنتن صیغہ اسم فاعل ہے، ٹھیک۔ کائنتن صیغہ اسم فاعل اپنے یا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر صفت واقع ہو جائے گی اس موصوف کے لیے۔ لغدوۃ ہم نے کہا تھا لغدوۃ صبح، فی سبیل اللہ یعنی صبح ایسی صورت میں کہ اللہ کے لیے ہو وہ، تو یہ اس کی صفت بنائی، لہذا موصوف صفت ملا کر ہم نے اس کو معطوف علیہ بنا دیا، کیونکہ جس طرح واو حرف عطف ہوتا ہے اسی طرح او بھی حرف عطف ہوتا ہے، لہذا ہم نے او کو حرف عطف بنایا ہے اور اس سے پہلے والے جو اس کو معطوف علیہ، اور روحۃ ہمارے پاس معطوف ہے، پھر معطوف علیہ کو ملا کر ہم بنائیں گے مبتدا۔ اب آپ کو پتہ ہے مبتدا کے بعد خبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب ہم اس کی خبر بنائیں گے کس طرح سے۔ خیرون اس میں تفضیل ہوتا ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ خیرون جب بھی آئے اس کو سیدھا آپ اس میں تفضیل بنا دیں گے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ایک ہی بنتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا فی حرف جر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بھی آ جائے وہ مجرور بنتا ہے، یعنی حرف جر کے بعد جو بھی ہو وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو خیرون ہوتا ہے اس میں تفضیل ہوتا ہے، اس کی جہت یہی ہے۔ اسی طرح ما، بعدو، قبلو، ایسے الفاظ یہ ہمیشہ مفعول فی بنتے ہیں۔ یہ تھوڑی باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو اس سے ہمیشہ کیا ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ اس صورت میں کیا بن رہا ہے، بلکہ اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی چیز بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیرون اس میں تفضیل ہے ہمارے پاس، اور جو ہوا ضمیر ہے اس کا فاعل ہے، من حرف جر ہے، الدنیا معطوف علیہ ہے، کیونکہ دنیا وما فیہا بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ اس میں، تو واو حرف عطف کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور ما فیہا سے بھی ہے، اسی لیے اس کو ایک ساتھ حل کر کے پھر اس کے لیے من کے لیے جر مجرور بنائیں گے۔ کس طرح سے، واو حرف عطف ما اس میں موصول ہے، فیہا جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے ثبتا کے۔ ثبتا فعل ہم نے محذوف نکالا ہے، یہاں پر فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس ما موصولہ کے لیے صلہ واقع ہو جائے گا، موصول صلہ مل کر معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ مل کر اس من حرف جر کے لیے مجرور ہوں گے، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے خیرون اس میں تفضیل کے۔ خیرون اس میں تفضیل اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل، اپنے ہوا ضمیر فاعل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر واقع ہو جائے گا اس مبتدا کا، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حدیث فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ جو ہے سخت ہے، زیادہ مشکل ہے اس کو سنبھالنا یا اس کو برگلانا، ٹھیک ہے۔ تو فقیہ سے مراد یہاں پر وہ عالم دین ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، اور ایسا عالم دین خود بھی شیطانی حملوں سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے، برخلاف جو عابد ہوتا ہے اسے صرف عبادت کی سمجھ ہوتی ہے، لیکن اس کو شیطان کے مکر و فریب سے واقفیت نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں پہچان پاتا کہ شیطان اس طریقے سے بھی مجھے گمراہ کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ان کاموں کا ارتکاب کر کے، جیسے ریاکاری کا ارتکاب کر کے بہت بڑے گناہ کا جو ہے نا مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ گناہ کا کام ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فقیہ واحد
وہ جو ہے وہ عابد پر بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے سمجھ ہوتی ہے دین کی۔ اب اس کی ترکیب کس طرح سے حل کریں گے ہم دیکھیں۔ فقیح واحد، فقیح ہے واحد، ایک فقیح کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہمارا سبجیکٹ ہے یہ پورا، تو فقیح موصوف ہے، واحد اس کی صفت ہے، یعنی فقیح متوازن، یہ جو موازنہ کیا جا رہا ہے وہ ایک فقیح سے کیا جا رہا ہے، تو فقیح کی صفت ہے کہ وہ ایک ہے، اس لیے موصوف صفت کیا ہے۔ موصوف صفت مل کر مبتدا ہو گیا۔ اشدو اس میں تفضیل ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو خیرن اس میں تفضیل ہوتا ہے، اسی طرح اشدو بھی اس میں تفضیل ہی بنتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو اشدو اس میں تفضیل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، علی حرف جر ہے، الشیطانی مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہے اول ہو جائے گا اشدو کے، اور من حرف جر الفی عابدن، 1000 عابد، تو الفی عابدن، الفی مضاف ہے، اور جو عابدین ہے وہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہے، ثانی ہو جائیں گے اشدو کے لیے، پھر اشدو اس میں تفضیل اپنے متعلق اول، اپنے وہ ضمیر فاعل متعلق اول اور متعلق ثانی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر واقع ہو جائے گا اس مبتدا کی، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، یعنی خوشخبری اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ تو اب یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب استغفار میں 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ استغفار بیسیکلی کہتے کسے ہیں کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کریں، اگر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کر دیں، اس طرح کی کیفیت کو استغفار کہتے ہیں۔ اب استغفار کے لیے معتبر ہونے کی 3 شرطیں ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دیں، دوسری یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ پر شرمندہ ہو، اور تیسرا یہ کہ دل میں پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس گناہ میں ملوث ہے، کہہ رہے ہیں زبانی طور پر کہ میں استغفار کر لیے لیکن وہ اس گناہ میں ملوث ہے، اسی طرح وہ شرمندہ نہیں ہے، ٹھیک، یا پھر وہ پختہ ارادہ ہی نہیں کر رہا آگے بچنے کا، تو یہ قابل قبول استغفار نہیں ہوگی۔ جبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو پائے اپنے نامہ اعمال میں، یعنی استغفار نامہ اعمال میں اسی وقت لکھا جائے گا جو ان 3 شرائطوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس نے زبانی طور پر تو کہہ دیا توبہ توبہ یا استغفار استغفر اللہ، لیکن اس نے ان 3 تقاضوں پر عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے گویا کہ اس نے استغفار ہی نہیں کیا، اور استغفار نہیں کیا تو وہ نامہ اعمال میں نہیں بھی لکھا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی خوشخبری کو اس شخص کے ساتھ مقید کیا ہے جو نامہ اعمال میں پائے، اور نامہ اعمال میں تبھی پائے گا جب اس کے استغفار لکھا جائے گا، اور لکھا تب جائے گا جب اس کو استغفار ان 3 شرائط پر مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے استغفار کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، اور اس کی ترکیب کس طرح سے ہم حل کریں گے۔ طوبہ، طوبہ یعنی کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ طوبہ جو ہے، طوبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، خوشخبری ہے، یہ ایک کمپلیٹ ہے۔ آگے بات ہے اس شخص کے لیے جو ہے اپنے نامہ اعمال میں استغفار پائے، تو یہ پوری خبر ہے۔ تو طوبہ مبتدا ہے، خوشخبری ہے مبتدا ہے، لام حرف جر ہے، من اس میں موصولہ ہے، واحد وجدہ جو ہے فعل مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے۔ فی حرف جر ہے، صحیفتہ مضاف مضاف الیہ، صحیفتہ اپنے صحیفے، اپنے نامہ اعمال، تو اپنے کاکی کے کا ترجمہ آ گیا۔ کاکی کے سے مراد یہ ہوتا ہے الف چھوٹی اے اور بڑی اے کا آنا کسی لفظ کے آخر میں۔ تو اگر میں کہہ رہی ہوں اپنے نامہ اعمال میں، تو اپنے کا جو لفظ ہے اس میں بڑی اے آ رہا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، صحیح۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے، صحیح، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اس وجیدہ فعل کے، اور پھر استغفاراً کثیراً، استغفاراً موصوف ہے، یعنی استغفار موصوف ہو گیا، اور کثیراً کیا ہے؟ بہت زیادہ، صفت ہے یہ اس کی، موصوف صفت مل کر مفعول بھی، یعنی کیا پا رہا ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں؟ استغفار کثیر پا رہا ہے، تو یہ مفعول بھی ہو گیا۔ لہذا فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور اس متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ واقع ہو جائے گا اس من کے لیے، پھر من موصولہ اپنے صلے سے مل کر اس لام حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا، جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے کائنتن کے، کائنتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گی اس طوبہ کے لیے، طوبہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، یعنی رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے،
اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ والد بچے کے لیے جو ہے معاشی اعتبار سے بہت ضرورت کا حامل ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے، بچوں کے لیے اپنے کما کر ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی باپ کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور باپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت کا دروازہ ہے، اور جنت کا دروازہ تبھی کھلے گا جب تم ان کی فرما برداری کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے، اس طرح کی جو ہے ترغیبات آتی ہیں۔ تو لہٰذا ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ، اور کوئی بھی شخص جو ہے اپنے والدین کی نافرمانی یا فرما برداری وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فرما برداری کے اعتبار سے کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزار ہوگا کہ میرے رب نے مجھ پر شکر کیا ہے، یعنی بہت زیادہ مجھ پر احسانات کیے ہیں، تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا، وہ شکر گزار ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نافرمانی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی نافرمانی کا رویہ obviously اختیار کرے گا۔ تو اب دیکھیے اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے، رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالدی، کس کی طرح اس کی ترکیب حل ہوگی، دیکھیں یہ سمجھیں دو جملے۔ پہلے جملے میں رضا ربی کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات ہو رہی ہے، دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہو رہی ہے، تو دونوں کو اسی طور پر حل کریں گے۔ رضا ربی، اللہ کی رضامندی، رب کی، پروردگار کی رضامندی، کاگیکے کا ترجمہ ہو گیا، لہذا رضا کو مضاف بنائیے، اور رب کو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو گئے، فی حرف جر، رضا الوالدی، والد کی رضامندی میں ہے، تو اس میں بھی کا ترجمہ آ گیا، جس طرح اس کو حل کیا ہے نا اسی طرح اس کو بھی حل کر دیں گے، رضا مضاف اور والد مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فی حرف جر کی وجہ سے اس کو مجرور بنائیے، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے قائنن، صیغہ اسم فاعل کے، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر واقع ہو جائے گی، اس مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ واو حرف عطف یہاں پریزنٹ ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو معطوف علیہ بنایا۔ اگلی ترکیب ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوگی، کس طرح، سخط الربی، اللہ کی ناراضگی، ٹھیک ہے، تو کاکیکے کا ترجمہ آ گیا، مضاف، پہلا لفظ سخط مضاف ہے، اور ربی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، فی حرف جر، سخط الوالدی، والد کی ناراضگی میں ہیں، تو سخط مضاف، الوالد مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق قائنن کے، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے، کلو بنی آدم قطاعون وخیر القطاعین توابون، ٹھیک ہے، یعنی تمام بنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ انسان اگر گناہوں کا انبار بھی لگا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے میں تو دیر نہیں کرتے، یعنی فوراً توبہ قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، یعنی انسان ایک قدم دوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں، ٹھیک، چلتا ہے تو دوڑ کر آتے ہیں۔ تو اس حدیث کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا، اور اس کی ترکیب کس طرح سے ہوگی، کلو جو ہے مضاف بنتا ہے، ہمیشہ مضاف بنتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، بنی جو ہے بنی آدمہ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، تو بنی مضاف الیہ مضاف ہے، اور آدمہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے کل کے لیے، پھر کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا واقع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی ترکیب کی ہے، کلو بنی آدمہ، یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے حوالے سے اس میں بات ہوئی، تو سبجیکٹ ہمارا یہ بن گیا کلو بنی آدمہ، اس کو ہم نے مبتدا بنا لیا، آگے والے کو خبر بنائیں گے، کس طرح سے حل کریں گے، دیکھیں، خطاعن خبر ہے، ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، یعنی کلو بنی آدمہ خطاعن، یہ خبر دی ہے نا، دیکھیں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کاری، یہ خبر دی آپ کو، جملہ خبریہ ہے، سمپل سا، معطوف علیہ کہہ دیا ہم نے، واو حرف عطف، خیر مضاف، الخاطئین مضاف الیہ ہے، خیر الخاطئین خطا کاروں میں سب سے بہتر، ٹھیک ہے، تو کاگیکے کا ترجمہ اس طرح سے بن رہا ہے، تو لہذا مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ اب دیکھیں دوسرے جملے میں اگر آپ دیکھیں اس کو سائڈ پر کر دیں، پورا کمپلیٹ کر دیا ہم نے، خیر القطاعین توابین، اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تو یہاں پر بہت زیادہ گناہ گار کی بات ہے، یعنی سب سے گناہوں میں سب سے زیادہ بہتر، قطاع جو ہے یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے،
تو گناہگاروں میں سب سے بہتر کی حوالے سے اس جملے میں بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم مبتدا بنائیں گے. اور التوابون خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ ہو جائیں گے. اس کے بعد حدیث حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، یعنی بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بھائیوں پر اس طرح ہے جیسے والد کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی جو ہے والد کو کسی ضرورت کے پیش نظر یا تبادلے کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، دوسرے ملک جانا پڑتا ہے، تو جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائیوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور وہ تمام تر نظم و ضبط جو ہے وہی سنبھال رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یہ ترغیب ہے، اور بھائیوں کو بھی ان کی جو ہے ان کی بات کو ماننے کی ترغیب ہے اس میں، اور بڑے بھائی کے لیے بھی ترغیب ہے کہ وہ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ باپ کے ساتھ کی طرح پیش آئے، جیسے باپ شفقت کرتا ہے اسی طرح بڑا بھائی بھی چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت کرے. اب اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ حق کبیر الاخوۃ، صحیح، تو حق مضاف ہے، کبیری مضاف الیہ مضاف ہے، حق کبیر الاخوۃ، کیونکہ اخوہ جو ہے نا یہ پھر مضاف الیہ ہے، تو درمیان میں کبیر آ رہا ہے تو یہ مضاف بھی بنے گا، مضاف الیہ بھی بنے گا، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. لہذا یہ والا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ واقع ہوتا ہے اس مضاف کا، پھر مضاف الیہ مل کر، دیکھیے مضاف الیہ مل کر ذوالحال ہے، یعنی حق کبیر الاخوۃ، بڑے بھائی کا حق، کبیر الاخوۃ بھائیوں میں سب سے بڑے کا حق، علی صغیرہم، تو علی صغیرہم اس کو سولو کر کے حال بنائیں گے. کس طرح سے؟ علی حرف جر ہے، صغیرہم صغیر مضاف، اور ہم ضمیر مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائے گا، جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے کائنن کے، کائنن مقدر کے، کائنن صیغہ اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ہو جائے گا، پھر ذوالحال حال مل کر مبتدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم، یعنی بڑے بھائی کا حق علی صغیرہم اپنے چھوٹے بھائیوں پر، ذوالحال حال کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، یہ ہم نے لہٰذا مبتدا بنا دیا کیونکہ اس میں پوری بات اسی کی ہوتی تھی نا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر کس طرح ہے. تو آگے بتا رہے ہیں کہ حق الوالد علی ولدہ، ایسا ہے جیسے باپ کا حق اپنے بچوں پر ہوتا ہے. حق مضاف الوالد مضاف الیہ مل کر ذوالحال، علی حرف جر ہے، ولدہ مضاف الیہ، ولدہ اپنے بچوں پر، تو کاکی کے یعنی الف یا اور چھوٹی ہے اور بڑی ہے کا ترجمہ آ رہا ہے، لہذا ہم اس کو مضاف الیہ بنا کر مجرور کر دیں گے. اعلیٰ کے لیے اعلیٰ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کائنن کے، کائنن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال واقع ہو جائے گا. ذوالحال حال مل کر خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے. امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام.